عید پر کس طرح ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہترین دن ہے اپنے ناراض رشتہ داروں کو منانے کا. آپ جا کے بیل دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دروازہ نہ کھولے. رمضان کے بعد میدا جو ہے وہ تھوڑا سا کم کھانے کا عادی ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ہر چیز نہ ڈالتے جائیں. عید پر ہمیں کس طرح ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد شوال کے روزوں کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اور عید پر کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں اگر آپ کہیں اہل خانہ کے لیے جو بھائی چارہ ہے اس کو کیسے، اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے ان کو کیسے ختم کرنا ہے، پھر اپنی بہنوں کو عید کے حوالے سے، اپنی خالہ پھپھو، مطلب اس ساری چیزوں کو اگر کلیئر کر دے جو عید کے اوپر ہمارے جو یہ سمجھ لیں جو فرائض ہیں. بالکل ٹھیک. عید والے دن صبح اٹھ کے پہلے تو نماز پڑھنی نہ بھولیں. وہ جیسے ہی سحری ختم ہوتی ہے تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، فجر میں سو جاتی ہے. بالکل، یہ بہت ٹرینڈ اب تو رمضان میں بہت چل گیا. فجر کی نماز نہ مس کریں، اور اس کے بعد فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے. وہ مسجد جاتے ہوئے آپ نے دینا ہے رستے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے فطرانہ دینا تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان 10 روزوں میں ہی دے دیں، کیونکہ کوئی غریب غربا جو ہیں وہ ان لوگوں نے اپنی کوئی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، کوئی کپڑے لینے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز سے کچھ چند گھنٹے پہلے ہوں گے نا، ہم بھاگتے ہیں جلدی سے یار فطرانہ دے کے آئیں، ادروائز ہماری تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ بھی تھوڑا سا اویئر کر دیں اور ایجوکیٹ ان کو کر دیں کہ آپ جب بھی فطرانہ دیں تو آپ ان 10 دنوں میں غریب لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو جو بھی آپ دینا چاہتے دیں، تاکہ وہ بھی اپنی عید اچھی گزار لیں. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کچھ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی خوشیاں حاصل ہوں، وہ اپنا کچھ کپڑے وپڑے خرید لیں اور عید کو پراپر طریقے سے منا لیں. تو یہ تو سوچنا چاہیے کہ فطرانہ پہلے دے دیں، زکوٰۃ پہلے دے دیں. مڈل والے عشرے میں میری ایک جو میری چھوٹی سسٹر ہیں وہ تو رمضان سے پہلے ہی سب کچھ کر کے دے دیتی ہیں. ہاں، کیونکہ وہ ڈسٹربنس نہیں چاہتی رمضان میں. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی دے دیں. اور پھر آپ نے یہ ایک بہترین دن ہے اپنے ناراض رشتہ داروں کو منانے کا. آپ جا کے بیل دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دروازہ نہ کھولے. ٹھیک ہے، تو اپنی بلائے طاق رکھ دیں سب کچھ اس دن. اور حقوق العباد اور حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے. حقوق العباد جو ہیں، جو صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں سے بنا کے رکھے گا، اس کی تو ویسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کی تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی بڑھا دیتے ہیں. تو یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، اور آپ کو کتنا ثواب ملے گا اس دن. پھر اپنے قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، ان سے ملیں، جا کے ان کو عیدیاں دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں. تو یہ تو بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور اس میں جو غم زدہ ہیں ان کے غم میں شامل ہوں، ان کو جا کے بیٹھے ان کے ساتھ اور ان کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے یہ اور عید پہ خدا را رمضان کے بعد میدا جو ہے وہ تھوڑا سا کم کھانے کا عادی ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ہر چیز نہ ڈالتے جائیں. ہمارے پاس ہاسپٹلز میں عید والے دن اتنے نوزیا، وامٹنگ، ڈائریا کے ساتھ لوگ آتے ہیں، تو وہ اسٹف کرتے جاتے ہیں چیزیں اپنے. آہستہ آہستہ میدے کو دوبارہ اس کے نارمل پہ لے کے آئیں. تھوڑا تھوڑا اپنے پورشنز جو آپ ڈال رہے ہیں پلیٹ میں وہ تھوڑے تھوڑے ڈالیں، تاکہ اور نبی اکرم رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کوئی میٹھی چیز، کھجور یا کوئی چیز کھا کے جاتے تھے. تو جیسے سوئیاں، پتہ نہیں کس نے یہ بنائی ہے ٹریڈیشن، لیکن سوئیاں پکتی ہیں تو اللہ جانے یہ کہاں سے ٹریڈیشن آئی. یہ شاید ہمارے وہ جو مغل دور کے بادشاہ تھے انہوں نے یہ ٹریڈیشن ڈالی تھی. بہرحال اچھی ٹریڈیشن ہے. تو سوئیاں تھوڑی سی کھا کے چلے جائیں، بعد میں آ کے اپنا ناشتہ کر لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک خاص پیغام دے دیں ان بھائیوں کو کہ جن کی بہنیں عید والے دن ان کے راہ تک رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آج ہمارا بھائی آئے گا اور ہمارے لیے کچھ لے کے آئے گا، ہمیں کچھ وہ عید کا تحفہ دینے کے لیے آئے گا. لیکن بدقسمتی سے بہت سے بھائی جو ہیں وہ اپنے ہی بچوں میں الجھ جاتے ہیں، وہ اپنی ہی بیگموں کے لیے جو ہے اپنی فیملی کے لیے وہ اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، وہ تو بھول جاتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، ہم نے اس کو عید دینے جانا ہے، ہم نے اس کے بچوں کا خیال رکھنا ہے. تو ایک خاص پیغام ان بھائیوں کے لیے کہ جو بہنوں کو عید والے دن بھول جاتے ہیں. دیکھیں، یہ وہی ٹریڈیشن آپ پھر دوبارہ سے دہرا رہے ہیں کہ بہنوں کو بھائی جا کے دیں. بہنیں بھی تو بھائیوں کو دے سکتی ہیں.
بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے. ان کے جو ہسبینڈز ہیں ان کو خیال ہونا چاہیے کہ یہ ایک میوچول ایکسچینج ہے. اوکے. شادی ہو گئی, وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ ٹریڈیشن بڑی پیاری لگتی ہے ہاں بالکل کہ جی بھائی جو ہیں وہ بہنوں کے گھر جائیں, اور ایک ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر آپ نے کہا نا اس کو نہتی کو بھیج دیتے ہیں, نہ اس کو جائیداد کا حصہ, تھوڑا سا جہیز بنا کے اس کو گھر سے نکالتے ہیں, اور پھر ماں باپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہیں جنہوں نے پورا وہ گھر سنبھال لیا ہے, ان کی بیویاں غیر لڑکیاں آ کے اس گھر میں رہ رہی ہیں جو اس لڑکی کے ماں باپ نے بنایا, ٹھیک ہے, وہ انجوائے کر رہی ہیں وہاں پہ. تو اپنی بیٹی کو امپاور کر کے بھیجیں تاکہ یہ بھائی کی طرف سے دولت آنے کا اس کو رہے ہی نہ, اس کو پہلے ہی دے کے بھیجیں. ٹھیک ہے. ایسی اسٹیٹ میں بھیجیں کہ یہ ایک میوچل ایکسچینج ہو گفٹ کا. ٹھیک ہے, بہن بھی بھائی کو دے اور بھائی بھی بہن کو دے, وہ اتنی امپاورڈ ہو, ماں باپ کی دولت ایکولی ڈیوائڈ ہو سب میں. بالکل. تو پھر تو یہ وہ رہے گا ہی نہیں کہ جی بھائی نہیں آیا, بہن نہیں آئی, فلاں نہیں ہوا. اب کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے تو وہ میرے بھی ابا جان جب بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم اکٹھے لاؤنج میں بیٹھے تھے, میرے تینوں بھائی الحمدللہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ابا جان نے کہا میں تم تینوں کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ اپنی پے کا ایک جو آپ کی کمائی ہوگی اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج آپ نے بہنوں کے لیے رکھنا ہے, اور وہ آپ نے ان کو ضرور دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابا جان اپنی زندگی میں ہی ویسے تو ہماری جائیداد کا فیصلہ کر گئے تھے, یہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں سارا ڈیوائڈ کر کے جائیں. اور میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے, امی نے ایسا دماغوں میں ڈالا ہوا ہے بھائیوں کے کہ جی تم گیونگ ہینڈ ہی ہو, بے شک تم 15 سال چھوٹے ہو. تو میرا بھائی نیفرولوجسٹ ہے امریکہ میں, جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے. وہ جب پیدا ہوا تو ہم بڑے ہو چکے تھے, وہ تو ہمارا ٹوائے تھا, ہم اس سے کھیلتے تھے, اور وہ اتنا سپر ایکٹیو تھا. اور وہ مجھے عیدی دیتا ہے, تو میں اس کو جا کے کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ آئی ایم لائک اے مدر ٹو یو, میں تو اتنی بڑی ہوں تم سے, تو تم مجھے عیدی دیتے ہو. بس باجی بھائیوں نے دینی ہوتی ہے عیدی. پھر اب میں اس کو زبردستی روک کے تو اس کو عیدی میں نے کچھ سالوں سے دینی شروع کی ہے. وہ نہیں لیتا میرے سے, پھر میں اس کو کوئی تحفہ دے دوں گی یا کچھ, لیکن اس دفعہ میں نے اس کو عیدی دی ہے. میں نے کہا دیکھو میں بڑی ہوں, میں کماتی ہوں, تو تم عیدی لو. وہ نہیں لیتا ابھی بھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی نہیں لیتا, ابھی حالانکہ بھی نہیں لیتا. اچھا خاصا کما رہی, پھر بھی وہ بہنوں سے نہیں لیتا. تو اس طرح کا مطلب ہونا چاہیے, بہن بھائی دونوں ایک دوسرے کو. خوشی بڑی ہوتی ہے جب وہ اس طرح کرتا ہے. وہ مجھے عیدی دیتا ہے, تو میں اس کو جا کے کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ آئی ایم لائک اے مدر ٹو یو, میں تو اتنی بڑی ہوں تم سے, تو تم مجھے عیدی دیتے ہو. بس باجی بھائیوں نے دینی ہوتی ہے عیدی. پھر اب میں اس کو زبردستی روک کے تو اس کو عیدی میں نے کچھ سالوں سے دینی شروع کی ہے. وہ نہیں لیتا میرے سے, پھر میں اس کو کوئی تحفہ دے دوں گی یا کچھ, لیکن اس دفعہ میں نے اس کو عیدی دی ہے. میں نے کہا دیکھو میں بڑی ہوں, میں کماتی ہوں, تو تم عیدی لو. وہ نہیں لیتا ابھی بھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی نہیں لیتا, ابھی بھی نہیں لیتا. اچھا خاصا کما رہی, پھر بھی وہ بہنوں سے نہیں لیتا. تو اس طرح کا مطلب ہونا چاہیے, بہن بھائی دونوں ایک دوسرے کو. خوشی بڑی ہوتی ہے جب وہ اس طرح کرتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی.